محنتیں کرنی پڑتی اور علم کے لیے محنتیں کرنی پڑتی. صلاحیت ہے لیکن علم نہیں ہے, صلاحیت ہے لیکن عشق نہیں ہے. دونوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں. انبیاء علیہ السلام کی ذوات مبارکہ وہ ہیں کہ جو گویا دونوں چیزیں ساتھ لے کے آتی ہیں. کما درجہ عشق کامل بھی لے کے آتے ہیں اور علم کامل دنیا کے اندر لے کے آتے ہیں. اس لیے انبیاء اپنے تعارف کراتے ہیں, یہی تعارف بھی کراتے ہیں. تمام انبیاء نے یہی تعارف کرا. خاتم الانبیاء نے بھی اپنے ارشاد کرا, اپنا تعارف کرا تو یہی لوگ نہیں کہ میرے پاس کمال علم کا تعارف کرا. فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ انا عالم الناس تو ساری فرمایا انما بعثت معلما, مجھے کائنات انسانی کے اندر معلم بنا کر بھیجا, استاد بنا کر بھیجا. اس کے معنی کہ قیامت تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوگا کہ علم کے اندر بڑھ کیا علم میں کامل آپ کو رہا. اور جب آپ نے اپنے عشق کا تعارف کرا فرمایا مجھے اسی عشق کی بدولت اسی فرش خاک پر بیٹھ کر عرش پاک پر جانے کا موقع ملتا ہے. وہ روز بار بار ہوتا عرش پاک تک پہنچتے آپ, اور اس کے بعد اس مقام تک پہنچنے پر کہ نہ آج تک کوئی انبیاء کرام میں سما تک پہنچا اور نہ کوئی فرشتے مقدس مقام تک پہنچا. یہ مقام ہے عظمت آپ کو عطا فرمایا گیا. اس کے اندر آپ نے اپنے علم کا بھی تعارف کرا, وہ بھی بے نہایت, اور اس کا تعارف کرا علم بھی بے نہایت. ان کو دے کر بھیجا تھا, وہ دنیا کے اندر دینے کے لیے آتے, لینے کے لیے نہیں آتے. اس کے اندر آپ نے تو آپ جن کو یہ دونوں چیزیں دی گئی ہوں ان کا جو علم ہوگا وہ کتنا ہوگا. یا آپ کتاب اللہ کی مرادات کو جو زبان سے ارشاد فرما دیں اس مراد کو آپ سمجھ سکتے ہیں. بختارہ نے اس امت کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ کیا یہ کتاب دی گئی آپ, اور کتاب کے ذریعے اس کی مراد کو سمجھانے کے لیے جناب رسول اللہ کے قلب مبارک کے اندر کسی معنی ڈالے گا, اس کی مراد بتائی گئی, وہ بھی وہی ہے. فرق اتنا ہے وہ وہی غیر مطلوب ہے, یہ کتاب مطلوب کتاب وہی مطلوب ہے. آپ نے وہ اس کو ظاہر کر دیا. یہ کتاب جب سامنے آ گئی تو اس کے اندر اس کی ضرورت تھی اس کی کہ یہ آخری کتاب ہے, قیامت تک اس کے مفاہیم کو باقی رہنا دنیا کے اندر. اس لیے آپ نے اس کی ضرورت تھی اس بات کی اس تحفظ کیا جائے. پچھلوں کے تحفظ کی اتنی ضرورت نہیں تھی, افراد کے طبقات کے قوموں کے سبب پہ تو اپنے علم کا حفاظت کرو, دین کی حفاظت کرو. ظاہر ہے نہ خود محفوظ ہے نہ دین محفوظ ہے, لیکن یہ دین وہ نہیں تھا کہ آپ کے حوالے کر دیا جاتا. اس لیے کہ آپ بھی دنیا میں رہنے والے نہیں, آتا ہے انسان دنیا چلا جاتا ہے. اگر جانے والوں کے سبب کر دیا جاتا تو دین بھی ختم ہو جاتا. حق تعالیٰ نے اس کے تحفظ کے دو راستے اختیار فرمائے کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا اس کا تحفظ دو طریقے پر کیا گیا. تو مرادات ربانی وہ ہے جو کلام رسول کے اندر موجود ہے, اس کو آپ نے اس میں آپ کو واضح کر دیا. اور تحفظ کا طریقہ افراد کے ذریعے کام لیا گیا, یہ نہیں کہ اس طریقے کو چھوڑی افراد کے فرمایا گیا اس کے تحفظ کرنے کے لیے اشارت میں آئے گا کہ امت کے اندر مجدین پیدا ہوتے ہیں. صدی کے اندر ہزار مجدین آئیں گے. مجدین کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجدین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین حق کو بینی دنیا کے سامنے پیش کرے, لیکن دلائل جدید و مسائل قدیم اس طریقے دنیا کے سامنے. اس لیے ہر 100 سال کے بعد انسانی افکار تجربات نظریات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے, اس سے ضرورت ہوتی ہے نئے سوالات کی, نئے شبہات کی. اس لیے حضرات مجدین آتے ہیں اور پرانے کے بعد نئے اسی دین قدیم کو پیش کرتے ہیں. اس میں ذرہ برابر کوئی ترمیم نہیں, لیکن دلائل جدید پیدا کرتے ہیں, حجتیں پیدا کرتی ہیں جو وقت کے اعتبار سے انتہائی ضروری مناسب ہوتی ہے. پھر اب مجھے دین بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, دنیا میں کوئی رہنے کی بھی آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا. اس کے بعد ان کے تلامذہ آئیں گے یہ ہمیں حاضر من کل خلف عدور ينفون عن تعریف الغالین و انتحال المبتلین و تعبیر الجاہلین. اس کے بعد ان کے تلامذہ آئیں گے جنہوں نے اپنے بڑوں سے علم کو حاصل کیا ہو, بڑوں سے علم کو حاصل اور مرادات ربانی کی روشنی میں حاصل کیا ہو, مرادات نبوت کی روشنی میں, کلام نبوت کی روشنی میں علم کو حاصل کیا ہو. اس سے ایک مراد صحیح ہو سکتی ہے جو کلام نبوت سے مستفاد ہو, اس لیے کہ وہ اللہ کی بتائی, اللہ نے آپ کے قلب مبارک کے اندر وہ مراد ڈال دی, لہذا وہی مراد صحیح ہو سکتی ہے. عقل سے اگر کوئی نکالے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا من قال فی القرآن برائیے فلیکتب مقدم من اللہ. اپنی طرف سے کوئی مراد ربانی قرآن کے معنی اور مراد متعین کرے اسے اپنا ٹھکانہ
جہنم میں تلاش کر لینا چاہیے. تو کیا مراد کے لیے کلام رسول ضروری ہے، تبھی مراد اس کے سامنے آ سکتی ہے. اس لیے قرآن کریم فرمایا یہ قرآن کریم انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے یہ کتاب نازل کی آپ کو کھول کھول کر بیان فرما دی. رسول اللہ کو دیا گیا لتبین، تبیین کے معنی ہیں کھول کر بیان کر دینے کے. آپ نے بیان کیا لیکن لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکر. اس کے معنی کہ مراد ربانی کو کلام رسول سے سمجھنا پہلے ضروری ہے. جب سمجھ لیں تب تفکر کی اجازت ملتی ہے. تفکر سے آدمی پھر تدبر کے ذریعے سے نئے حقائق، نئے علوم، نئے نکات پیدا کرتا. وہ سب جائز بشرطے کہ کلام رسول کے ذریعے سے مراد کو محفوظ رکھا گیا. اگر مراد سے ہٹ گیا تو وہ کتنی بھی بڑی سی مراد وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوتی. اس لیے امت کے اندر جتنے حضرات مفسرین جو مستند ہیں معتبر ہیں، یہ حضرات وہی ہیں کہ جنہوں نے کلام رسول کے مراد ربانی کو سمجھا اور اس کے بعد اپنے عقل سے، اپنے شعور سے، اپنی دانائی سے، اپنے اخلاص سے جو اس کے علوم نکالے. علوم کے اندر ان کے اندر وہ مروز تھی تو کیا اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اس کے اندر اور ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس مراد کو مروز نہیں رکھا. مروز رکھے بغیر اپنی طرح معنی کو تعین کریں وہ مردود ہے. آج یہ سوال کہ آپ کتاب ایک اور بے شمار تفسیرات آپ کیوں ہیں؟ تفسیرات یہ موجود ہے کہ جو حضرات صالحین ہیں انہوں نے مراد ربانی کو کلام رسول سے سمجھ کر اس کو مروز رکھنے کے بعد اپنے تفکر اور تدبر کے اعتبار سے اور کیا تو نئے حقائق، ہر چیز کا دماغ الگ ہوتا ہے، اس حقائق کے اعتبار سے اس کے اندر نئے علوم، نئے حقائق نکلتے ہوئے جائے. آج بے شمار ہزاروں کی تعداد میں تفاسیر قرآن کریم کی موجود ہے. یہ کتاب کی عظمت ہے. اسی لیے حدیث رسول کا یہ مقام متعین ہو جاتا ہے، اس کی عظمت بھی قائم ہو جاتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جہاں تک حجت کا تعلق ہے حجتیں چار قرار دے دی ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع اور قیاس. لیکن فرق ہے، کتاب اللہ حجت ہے، سنت رسول اللہ حجت ہے، لیکن وہ ہیں کہ جو اپنی حجیت کے اندر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کی تائید کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تائید ملے تو قرآن حجت ہے، نہیں تو نہیں. حدیث کو کوئی تائید ملے تو نہیں. یہ دونوں بذات ہی حجت، بذات خود حجت قرار دیا گیا. یہ کسی کے محتاج نہیں، جو چیز کتاب اللہ ثابت ہے ثابت. تو یہ حجت تشریعیہ ہے. اور اجماع اور قیاس کا حجت تشریعیہ نہیں ہے. اس کا اجماع اس کا جو علت اجماع ہے، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ماخوذ ہو تب تو اجماع معتبر ہے، اس کے اندر قابل قطع قابل قبول ہے. ایسے ہی قیاس جس کا مقیس ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ ماخوذ ہو وہ قیاس سے معتبر ہے، نہیں تو اس کے کوئی معلوم ہوا یہ حجت تفریعیہ کہہ رہا ہے، یہ تشریعہ نہیں. تشریعہ حجت ہے صرف کتاب اللہ سنت رسول، لیکن تفریعہ اس کے اندر حجت بن سکتی ہے بشرطے کہ ان کا کتاب اللہ تو کہ وہ اپنی حجیت کے اندر محتاج ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کے اندر. اسی لیے قرآن کریم نے جہاں تذکرہ کیا، اشارہ کیا، ایک جگہ تذکرہ کیا جہاں سب کتاب اللہ سنت اجماع قیاس یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر کے اندر سب آ گیا، اجماع قیاس آ گیا. جو اولو الامر ہے راسخین فی العلم ہے انہیں کا اجماع معتبر ہوتا، انہیں کا قیاس معتبر ہوتا. کیا اس کے اندر اشارہ آگے دونوں ایک جگہ سے، لیکن بقیہ پوری کتاب اللہ کے اندر صرف کتاب کیا دو کا تذکرہ اللہ اور اللہ کے رسول. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ولا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. یہاں کوئی اس کے اندر اجماع اور قیاس کا کوئی اشارہ موجود نہیں اس کے اندر. یہ اور بتاتا ہے روایت اس کے اندر موجود کیا یہ ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر کیا اجماع کے علاوہ اجماع اور قیاس کو کرنے کے بعد حجت جب تو اس کے اندر پوری کتاب اللہ کے اندر جہاں جہاں بھی آیت موجود ہے اس کے اندر صرف حجت بنایا گیا اللہ کو اللہ کے رسول کو. اس کے اندر تو معلوم ہے کہ صرف وہ ایسے حجت تشریعہ اس کے اندر گویا اس اعتبار سے حجت کی دونوں فرق ہو جائے. یہ حجت تشریعہ بھی آپ کا اور حجت تفریح اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر ان حجیت میں اس لیے کہ کتاب اللہ کے اندر اس کا قیاس الفاظ بھی معتبر اور الفاظ و معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن کریم ہے.
لیکن معنی اس ذات مقدس کہ جس کا ان اللہ بکل شیء علیم، اس ذات جو معنی آئیں گے وہ کتنے عظیم ہوں گے اس کے اندر. اس لیے ضرورت تھی کہ انسانوں تک اس کو پہنچانے کے لیے ایک طبقہ وہ ہو، ایک طبقہ وہ درمیان کہ جو ایک طرف اللہ سے واصل ہو، دوسرے بندوں میں شامل. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم وہی طبقہ ہے کہ ادھر ایک طرف اللہ سے واصل، دوسرے بندوں میں شامل. کیا فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ. کہا اپنی بشری کا بیان کر رہے ہیں، اس کے معنی کہ ہم تم سے الگ نہیں ہیں، تم ہی سے. کہا ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں شامل. وہ طبقہ وہی درخت مراد ربانی کو، اللہ کی مراد کو آپ تک پہنچانے کا اہل ہو سکتا تھا. دوسرے کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جسے انبیاء علیہ السلام. اس لیے نبوت کی زبان سے نکلا وہ کلام وہی درخت مراد صحیح ہے، مراد ربانی اسی کے اندر موجود ہے. اس لیے ایک تو حجیت کی جان کتاب اللہ کی بنیاد ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دین کو پیش کرنے کے بعد اس کی حجیت کے لیے دو چیزیں پیش کروا دی. ایک یہ کہ کتابوں سے بھی اس کی بات کی گئی، افراد شخصیات سے بھی اس کی بات کی گئی، وہ شخصیات پیدا کی گئی، وہ مجھے دین کی صورت میں ہوں یا علماء صالحین کی صورت میں ہوں، وہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسرا جو حجت وہ بتاتے وہ دین کو اپنے حجت خود بنا دیا. دین اپنا محافظ خود ہے، اس لیے وہ اتنے مدلل اور مکمل دلائل کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا، اس کو کوئی بقا سے ہٹا نہیں سکتا. ہر درس کے اندر کتاب اللہ حجیت رکھتا اپنے اندر، اس کے اندر ظاہر یہ حجیت اس کی بات. کوئی آیت ایسی نہیں ہے، کوئی دعوی حکم ایسا نہیں کہ حجیت کے اندر موجود ہے اس کے اندر. تو گیا کتاب اللہ اپنے حجت اور اپنے براہین کے اعتبار سے اتنی کامل مکمل کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہر اس سے دلیل کے سامنے آنے کے بعد ہر طاقت ٹوٹ جاتی ہے. معترضین نے بڑے بڑے ذہانت سے کام کیے، بڑے بڑے چالاک لوگوں نے اعتراضات کیے، لیکن ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کے دائرۂ فطرت کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے، جب نہیں سکے اور اس کا ٹوٹ کے ختم ہو. اور کتاب اللہ جو کہ تو محفوظ ہے، ایک ایک نقطے کے ساتھ، ایک ایک زیر و زبر کے ساتھ. اور یہ واقعی کتاب نہیں جائے گی کہ اتنی طویل مدت کے بعد باقی اپنی حجت دلائل قویہ کی بنیاد پر تو گیا دین بذات خود بھی اپنا حافظ ہے. صرف شخصیات کا محتاج نہیں، شخصیات ہوں گی دین محفوظ رہے گا جیسے پہلی اقوام کے لیے ہوا. لیکن اس کا نتیجہ ہوا ان کے پاس نہ تورات موجود ہے، نہ زبور موجود ہے، نہ انجیل موجود ہے، کوئی چیز موجود ہے. اس کے جو بنائے تبدیل ہوتے ہیں، افراد اٹھتے رہے، تبدیلیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. آج اس سے کوئی چیز موجود ہے. کتاب اللہ کو حوالے نہیں کیا گیا، آپ کو محافظ نہیں قرار دیا گیا. آپ کتاب اللہ کے محافظ نہیں، محافظ تو اللہ. انا نحن ذکر و انا لہ لحافظون. آپ تو خادم بنائے گئے، مبلغ بنائے گئے. بلغوا انی ولو آیۃ. اس کے معنی کہ آپ تک اس کو آپ کا فرض دنیا تک اس کو پہنچا دے گا. محافظ ہے، محافظ کرنے والا افسانہ سے. بہرحال یہ پہلی وجہ ہے کہ جس کی یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ یہ کتاب اس کتاب کا تعاقب کیا جائے اور کتاب کو دنیا کتاب پہنچایا جائے. تو رسول اللہ کہ کلام حدیث کو محفوظ رکھ بنیادی یہ بن گئی اس کے اندر. اس سے کہ وہ مراد ربانی جو ہے وہ اسی کے اندر موجود تھی اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری حجت کے ساتھ. اس کے اور اس کی تمام چیزیں کے اندر آ گئی سے. انہیں چیزوں کو لے کر فقہائے کرام اٹھے اور انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے کتاب اللہ کی آئینی حیثیت کو دنیا کے اندر اس کی عبارت سے، اشارت سے، دلالت سے، اقتضاء سے قوانین کو مرتب کرنے کے بعد دنیا کے ساتھ اتنا مکمل قانون پیش کیا، اتنا مدلل قانون کہ دنیا کا کوئی قانون اس کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں جب اسلام قرآن یا فقہ مرتب ہوا ہے اس دور کے اندر کسی قوم کے پاس دنیا کے اندر کوئی مدون قانون موجود نہیں، کسی قوم کے پاس نہیں. اس مدون قانون کو جس میں حضرات کو لگتا ہے مدد شامل حال تھی، اس کے اندر انسانی زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، جتنے محتملات ہو سکتے ہیں، ان تمام محتملات اگر ایسا ہو جائے تو اگر ایسا تمام محتملات کو نکال کر قرآن کریم کے قانون کو مرتب کر دیا. قانون بنانے والا محتملات کو نکالنے پر مجبور ہوتا. فقہائے کرام نے یہی کام کیا. آپ کی کتابوں کے اندر جتنے محتملات ہیں ان کے جوابات نہیں دیتے اور یہ احتمالات کبھی ختم نہیں ہوتے، انہیں کے ہمیشہ قائم بڑھتے رہتے. بہرحال یہ پہلی وجہ تھی، ضرورت تھی اس بات کی کہ حدیث رسول اللہ اور کلام رسول کا بغیر مملکتوں پر تحفظ کیا جائے، ورنہ مراد ربانی دنیا سے کم ہو جاتی. یہ ذریعہ الفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم متن ہے، حدیث اللہ اس کی شرح، اور حدیث رسول اللہ متن ہے، اور فقہ حنف فقہ اسلامی اس کا شرح.
اگر حدیث موجود ہو فقہائے کرام آپ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کتاب اللہ کے مراد کے لیے حدیث رسول اللہ کا سمجھنا ضروری ہے، جس سے حجیت بھی ثابت ہوتی ہے اس کی اور ان کی معقولیت بھی ثابت ہوتی ہے. اس لیے ان دونوں جتنی بھی چیزیں کلام کے اندر یہ اقسام نکالتے ہیں اس کے اندر، یہ ایک متواتر ہے، ایک مشہور ہے،